بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ماقبل کے ساتھ ربط معنوی سورۃ النساء میں نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی کا مضمون تھا۔ سورۃ المائدہ میں بھی نفی شرک فعلی اور اعتقادی کا مضمون ہوگا۔ نمبر 2، سورۃ النساء میں وعدہ کا ذکر تھا، آیت نمبر 33، اور سورۃ المائدہ میں وعدہ کو پورا کرنے کا ذکر ہے، وعدہ کو پورا کرنے کا حکم ہے، آیت نمبر 2۔ اوفوا بالعقود۔ سورۃ النساء کے شروع میں خطاب عام تھا، یا ایھا الناس، اور سورۃ المائدہ کے شروع میں خطاب خاص ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ نمبر 4، سورۃ النساء میں اہل کتاب کے لیے زواجر کا ذکر تھا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم وغیرہ، آیت نمبر 171۔ اور سورۃ المائدہ میں اہل کتاب سے بائیکاٹ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الجہود، آیت نمبر 51۔ نمبر 5، سورۃ النساء میں خائنین کی بعض اقسام کا ذکر تھا، خائنین، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، آیت نمبر 10۔ اور سورۃ المائدہ میں دوسرے خائنین یعنی چوروں کی سزا کا ذکر ہے، السارق والسارقۃ، آیت نمبر 28۔
نمبر 6 سورۃ النساء کے آخر میں نفی شرک فی التصرف، لن یستنکف المسیح، آیت نمبر 172 کا بیان تھا، اور سورۃ المائدہ میں نفی شرک فعلی کا بیان شروع میں ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ نمبر 7 سورۃ النساء میں مشرک کی عدم مغفرت کا بیان تھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آیت نمبر 48 اور 116۔ اور سورۃ المائدہ میں بیان ہوگا کہ مشرک پر جہنم حرام ہے، جنت حرام ہے، مشرک پر جنت حرام ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، آیت نمبر 34۔ نمبر 8 سورۃ النساء میں قرآن کریم کے نور ہونے کا بیان تھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، آیت نمبر 174۔ سورۃ المائدہ میں تورات، انجیل اور قرآن کو نور کہا گیا۔ انا انزلنا التوراۃ، آیت نمبر 44، 46، آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ نمبر 10 نمبر 9 سورۃ النساء میں کتاب اللہ کی حاکمیت کا بیان تھا، انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم، ہم نے کتاب نازل کی تاکہ آپ فیصلہ کریں۔ اور سورۃ المائدہ میں مذکور ہوگا کہ جو کتاب اللہ
کے مقابل کوئی قانون مانے، یا فیصلہ کرے حق جان کر، تو وہ ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے، کافر بھی ہے۔ آیت نمبر 44، 45، 46۔ نمبر 10 سورۃ النساء میں تیمم کا بیان اور اس کا طریقہ مذکور ہے۔ آیت نمبر 43 اور سورۃ المائدہ میں وضو کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، آیت نمبر 6۔ نمبر 11 سورۃ النساء میں امت کے حق میں آپ کی شہادت کا ذکر تھا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آیت نمبر 41۔ اور سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ کی گواہی کا ذکر ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، آیت نمبر 117۔ نمبر 12 سورۃ النساء میں ابدیت عیسیٰ کا بیان ہے۔ آیت نمبر 172۔ اور سورۃ المائدہ میں قیامت کے دن ابدیت مسیح کا اظہار و اقرار ہے۔ آیت نمبر 110۔ نمبر 13 سورۃ النساء میں قرآن کی نورانیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 174۔ اور سورۃ المائدہ میں اسی روشنی کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم ہے۔ بلغ ما انزل الیک،
آیت نمبر 67 نمبر 14 سورۃ النساء میں شراب کی حرمت کی تمہید ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ الآیہ آیت نمبر 43 اور سورۃ المائدہ میں شراب کی حرمت کی صراحت ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر آیت نمبر 90 نمبر 15 سورۃ النساء میں حکمت نزول قرآن بحیثیت فیصل اور جج مذکور ہوئی. آیت نمبر 105 اور سورۃ المائدہ میں اپنے زمانے کے لحاظ سے تورات کی یہی حیثیت مذکور ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا آیت نمبر 44 نمبر 16 سورۃ النساء میں اموال یتامى کے ناجائز طریقے سے کھانے کی حرمت کا بیان ہے. اور سورۃ المائدہ میں نیازات غیر اللہ کی حرمت کا بیان ہے. نمبر 17 سورۃ النساء میں تثلیث سے عقیدہ تثلیث سے روکا گیا. بلا تقولوا ثلاثہ آیت نمبر 171 اور سورۃ المائدہ میں
عقیدہ تثلیث اور ابنیت کے قائلین پر کفر کا فتویٰ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ آیت نمبر 73۔ نمبر 18 سورۃ النساء میں قرآن کی برہانیت اور حجت ہونے کا بیان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، آیت نمبر 174، اور سورۃ المائدہ میں قرآن کی حاکمیت علی البراہین، قرآن کی حاکمیت علی البراہین، تمام دلائل پر حاکم ہونا، حاکمیت علی البراہین کا بیان ہے۔ آیت نمبر 48 وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اسماء القرآن میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہ لفظ اچھی طرح سمجھو، حاکمیت علی البراہین، تمام دلائل اور براہین پر قرآن کی حاکمیت کا بیان ہے۔ دعویٰ یعنی مرکزی مضمون نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی۔ نفی شرک فعلی مقصوداً اور نفی شرک اعتقادی طبعاً۔ تقسیم و خلاصہ صورت، اس صورت کا خلاصہ مسائل اربعہ یعنی شرک فعلی کے 4 عنوانات، شرک فعلی کے 4 عنوانات کیا ہیں؟ تحریمات اللہ، تحریمات عباد، نیازات اللہ، نیازات عباد۔ تحریمات اللہ
اللہ کے نام کی حرمتیں، تحریمات عباد بندوں کے نام کی حرمتیں، نیازات اللہ اللہ کے نام کی نظر و نیاز، نیازات العباد بندوں کے نام کی نظر و نیاز۔ یا ایک بات ذہن میں رکھ لو، شرک صرف دو عنوان ہیں، نیازات عباد اور تحریمات عباد۔ سمجھانے کے لیے چار عنوان ذکر کیے جاتے ہیں، تحریمات اللہ، تحریمات عباد، نیازات اللہ، نیازات عباد۔ لیکن شرک چاروں عنوان نہیں، دو عنوان شرک ہیں، تحریمات عباد اور نیازات عباد ایک۔ دوسرا یہ سمجھ لیں کہ تحریمات اللہ کیا ہے؟ تحریمات اللہ وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عظمت اور حرمت کے پیش نظر بعض چیزوں کو بعض اوقات میں حرام قرار دیا۔ مثلا شکار جائز ہے، لیکن حرم کی نسبت، حرم میں خاص وقت خاص جگہ شکار کو حرام کیا، اور اس سے مقصد کیا ہے؟ حرمت حرم، ادب۔ حرم کا ادب یہ ہے کہ اللہ نے شکار کو وہاں پر حرام کر دیا۔ اسی طرح گھاس کاٹنا، درخت کاٹنے حرم کی حدود کے، ان چیزوں کو حرم کے ادب میں حرام کر دیا گیا، باقی جگہوں پہ حرام نہیں۔ تو یہ ہے تحریمات اللہ۔ اس کے مقابل مشرک غیر اللہ کے لیے تحریمات مقرر کرتا ہے۔ مثلا یہ ایریا مائی فقیرنی کا ہے، مائی فقیرنی کا دربار ہے، یہاں کا درخت کاٹا اندھے بن جاؤ گے۔ یہ بھینسیں، کبوتر، مرغیاں، گائیں مائی فقیرنی کے دربار کی ہیں، اگر ان کو چھیڑا، ان گاؤں سے دودھ لیا تو گھر تباہ ہو جائے گا۔ ان کو چھیڑنے سے بے حرمتی ہوگی بابے کے دربار کی، اور بابا نقصان دے گا۔ یہ ہے تحریمات عباد، کہ جن کو چھیڑنے سے مشرک کا عقیدہ ہے تمہارا نقصان ہوگا، اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان تحریمات کو توڑو۔ اسی میں بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ، یہ چند جانور تھے جن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اس کو مشرک بابے کی بے ادبی سمجھتے تھے۔ ان کا حکم ہے کہ چھیڑو، ان تحریمات کو توڑ دو۔ اس کے بالکل مد مقابل ہے نیازات عباد، بابے کے نام کی منت منوتی نظر۔ تو یہاں ذرا مشرک کا عقیدہ دیکھو، بالکل برعکس ہوتا ہے۔ مشرک کا عقیدہ بابے کے نام کی نظر، منت، تبرک ہے، کھانا، سعادت، 11ویں شریف، بابے کے نام کا بکرا چھترا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کھانا تبرک ہے۔
اور بڑی برکت حاصل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے، اتنا خنزیر پلیت نہیں جتنا یہ بکرا ہے۔ اب یہاں دونوں کا فرق سمجھ لو، یہاں بڑے بڑے اجلہ حضرات کو یہ فرق سمجھ نہیں آیا، اور یہ جو فرقہ رضا خانیہ ہے اس نے تحریمات عباد اور ریاضات عباد ان کو ایک بنا کے نقض وارد کرتے ہیں شرک پھیلی پر۔ وہ کہ تم کہتے ہو غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے، تو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام یہ بھی تو غیر اللہ کے نام کی چیزیں ہیں، اور ان کو قرآن کہتا ہے کھاؤ۔ تم کہتے ہو بابے کے نام کا بکرا حرام ہے، تو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام یہ بھی تو غیر کے نام کی چیزیں ہیں، تو قرآن نے کہا ان کو کھاؤ۔ کس نے حرام کیا؟ تو اب یہ گڑبڑ کرتی ہے، حالانکہ جو نظر نیاز کا بکرا ہے اس میں اور جو تحریم کا جانور ہے اس میں فرق دیکھو۔ فرق کیسے ہوگا؟ مشرک کا عقیدہ، دونوں میں مشرک کا عقیدہ جدا ہے۔ تحریمات میں مشرک کا عقیدہ ہے کہ ان کا چھیڑنا، ان کا استعمال کرنا، ان کا دودھ نکالنا، ان کو ذبح کرنا، اس سے میرا معبود ناراض ہوگا اور معبود کی توہین ہے۔ تو اس عقیدہ کے مد مقابل ذکر کیا گیا کہ ان تحریموں کو توڑو، جبکہ نیازات اس میں مسئلہ ہے کہ مشرک کا عقیدہ غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا اور اس کو کھانے سے بابا خوش ہوگا، اس کے استعمال سے بابا خوش ہوگا۔ تو اس کے عقیدے کے مطابق چونکہ اس کا استعمال ادب ہے، تعظیم ہے، تو اس کو فرمایا کہ اس کا استعمال خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے۔ تو دونوں چیزوں میں فرق کا بنیاد کیا ہے؟ مشرک کا عقیدہ۔ ادھر استعمال کرنے میں بے ادبی سمجھتا ہے تحریمات بھی، فرمایا کرو، تو ادھر استعمال کرنے کو قرب سمجھتا ہے، بے ادبی نہیں سمجھتا، تعظیم سمجھتا ہے۔ تو جہاں وہ مشرک تعظیم سمجھ رہا ہے کھانے کو، استعمال کرنے کو، اس کو قرآن نے کہا یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے۔ تو دونوں چیزوں میں فارق عقیدت المشرکین ہے کہ جس جہت سے مشرک تعظیم کر رہا ہے اپنی طرف سے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اس لیے یہ فرق ہے تحریمات العباد اور نیازات العباد میں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی، بعد میں جا کر سمجھ آئی، ابتداءً یہ فرق نہیں کر سکے، بعد میں تو تصحیح کر لی، اور مفتی شفیع صاحب کو تو بالکل اب تک سمجھ نہیں ہے، اب تو آ گئی ہوگی، بہرحال زندگی میں سمجھ نہیں آئی، وہ بالکل گڑبڑ کرتے رہے کہ نیازات کیا ہیں، تحریمات کیا ہیں۔ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرق واضح کر کے کیا، اور اس فرق کا تعلق ہے مشرک کے عقیدہ کے ساتھ کہ کس چیز کے اندر وہ تعظیم سمجھتا ہے، کس چیز میں تعظیم نہیں سمجھتا۔ آج جتنے رضاخانی مناظرین ہیں وہ صائبہ، بحیرہ وہ ایسے پڑھتے ہیں، دیکھو جی یہ غیر کے نام کی چیز ہے لیکن اللہ نے فرمایا کھاؤ، تو بکرا اگر غیر کے نام کا ہم کھائیں تو وہ حرام کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے ما اہلا اور تحریمات عباد کو گڑبڑ کر کے خود بھی التباس شبوں میں ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتی ہیں۔ اس لیے یہ فرق ذرا ذہن میں رہے۔ تو 4 عنوان ہوتے ہیں شرک پھیلی کے، تحریمات اللہ، اللہ کی حرمتیں،
تحریمات عباد بندوں کی قائم کی گئی حرمتیں، نیازات اللہ اللہ کے نام کی نظریں، نیازات العباد بندوں کے نام کی نظریں، تو اللہ کے نام کی تحریمات کا حکم ان کو برحال رکھو، بندوں کی تحریمات ختم کرو۔ اور اس شرک کا تعلق ہے توحید حاکمیت کے ساتھ۔ تحریمات عباد کو ختم کیوں کرنا ہے؟ اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ توحید حاکمیت، تحلیل اور تحریم، یہ اللہ کا خاص ہے۔ لا تحلیل ولا تحریم ولا تحکیم ولا تشریع الا للہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث نے یہی بات کی، لا تحلیل ولا تحریم ولا تحکیم ولا تشریع الا للہ ان الحکم الا للہ۔ تو یہ اس شرک کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ توحید حاکمیت کے ساتھ۔ آپ کے مولوی بیان کرتے ہیں تحریمات عباد، لیکن اگلی بات نہیں سمجھتے، پھر توحید حاکمیت کا انکار بھی کرتی ہیں۔ آگے نہیں سمجھتے کہ اس کا اصل وجہ کیا ہے، کہ بندے کو کس نے حق دیا ہے تحریم کا؟ اس نے بحیرہ کو حرام قرار دیا، صاحبہ کو حرام قرار دیا۔ کیا اتھارٹی ہے اس کی کہ یہ کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی چیز کو حرام قرار دے؟ اس کا تعلق ہے مسئلہ حاکمیت کے ساتھ، کہ یہ اللہ کا حکم چلتا ہے تحلیل و تحریم میں، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اور انہوں نے کیا شروع کیا؟ ھذا حلال ھذا حرام، یہ حلال یہ حرام۔ تو یہ ہے شرک فی الحاکمیت کا شعبہ۔ اس لیے شرک فعلی کی اس شرک سے بھی شرک حاکمیت کا پہلو واضح ہوتا ہے، کہ یہ شرک بھی اس لیے ہے کہ انہوں نے تحریمات ایک تو اپنی طرف سے کی اور دوسرا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے کی۔ یہ دونوں بنیادی شرک ہیں۔ اس لیے فقہا، حدیث، یہ سب کے سب تحریم کے مبین ہیں۔ جو فقہا کہتے ہیں ھذا حلال ھذا حرام، وہ کیا ہوتے؟ تبیین الحکم کے ساتھ۔ اپنی طرف سے کسی فقیہ، کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے وہ کہے ھذا حلال ھذا حرام، کیونکہ اس کا تعلق ہے توحید حاکمیت کے ساتھ۔ اور شارع حقیقی، حاکم حقیقی وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس شرک کو اچھی طرح سمجھو۔ آپ نے ایک شرک سنی ہوئی ہے تحریمات عباد، یہ شرک ہے۔ اگلی بات اب پوچھو کیوں شرک ہے؟ ایک تو غیر اللہ کی تعظیم، اور دوسرا یہ تحلیل و تحریم کا اختیار، یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور یہ بندہ خود استعمال کر کے یہ فرعون بنا ہوا ہے۔ تو خیر، یہ چار عنوان ہوں گے۔ نیازات اللہ کو پورا کرو، اللہ کے نام کی نظریں پوری کرو، نیازیں پوری کرو، اور مخلوق کے نام کی نظریں حرام ہیں۔ اللہ کے نام کی تحریمیں پوری کرو، مخلوق کے نام کی تحریمیں توڑ دو۔ وہ کون ہوتے ہیں ان کو حرام کرنے والے؟ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، بڑا لائق تھا، لیکن یہ فرق اسے نہیں سمجھ آیا تحریمات عباد اور نیازات عباد میں۔ تو کہتے ہیں وہ دورہ پڑھ کے چلا گیا اور مجھے اتنا بڑا خط لکھا، اور مجھے کہتے ہیں بڑا مواحد بنا پھرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی چیزوں کو حلال کہتا ہے۔ تو اتنا بڑا خط لکھا،
میں نے اسے کہا کہ خدا کے بندے آپ میرے پاس آ جائیں، بات سمجھ لیں۔ اس نے کہا میں آپ کو ملنا بھی نہیں چاہتا۔ دوبارہ خط لکھا، میں آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تو غیر اللہ کے نام کی چیز کو حلال کہتا ہے اور کہتا ہے تحریبات، بحیرہ، صاحبہ، ان چیزوں کو توڑو کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے حرام ہے، تو کہتا ہے کھاؤ۔ میں تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں آتا میں۔ تو آپ بھی ذرا خیال کرو، توحیدی رہو، ملحد نہ بنو۔ جو بات سمجھ نہ آئے پوچھ لو۔ تو وہ نہیں آیا۔ تو خیر بہرحال یہ 4 عنوان آئیں گے، یہی ہے سورت کا دعویٰ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فعلی، تقسیم سورت اور خلاصہ سورت۔ اس سورت کا خلاصہ بتا دیا، مسائل اربعہ، 4 عنوان، اور تقسیم اس سورت کے 10 ابواب۔ باب اول شروع سے ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ساتھ ساتھ دیکھتے بھی ہو، آیت نکالو، آیت نمبر 5 تک۔ اس میں انہی 4 مسائل پر بحث ہوگی۔ دوسرا باب ہے یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 6 سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، آیت نمبر 11۔ اس میں مبلغ کی اصلاح کے لیے امور مصلحہ کا بیان ہے، تعلق مع اللہ۔ مبلغ وہ بن سکتا ہے جس کا اللہ سے تعلق بھی ہو۔ نرا چرسی پوڈری، آج کل بڑا مبلغ وہ ہوتا ہے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، اس کے لیے امور مصلحہ کا بیان ہے۔ تیسرا باب وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا، آیت نمبر 13 12، کہ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 19 تک ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں۔ اس میں ناقضین عہد کے احوال کا ذکر ہے۔ چوتھا باب آیت نمبر 20، اذ قال موسیٰ لقومہ، فلا تأس علی القوم الفاسقین 29 تک ہے۔ کل 7 آیات اور اس میں احکام الہی میں سستی کرنے والوں کے احوال پر بات ہے۔ پانچواں باب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ،
آیت نمبر 27، نبا ابن آدم، واللہ علی کل شیء قدیر تک آیت نمبر 40، چودہ آیات۔ اس میں سست لوگوں کو تنبیہ اور ترغیب کا بیان ہے۔ چھٹا باب یا ایھا الرسول، 41، لقوم یوقنون آیت 50 تک ہے، 10 آیاتیں۔ اس میں اہل کتاب کی پلیدیوں اور شرارتوں کا بیان ہے۔ اہل کتاب سے مراد مولوی ہیں۔ ساتواں باب یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 51 سے بِأَنَّهُمْ قوم لا یعقلون 58 تک۔ 8 آیاتیں۔ اس میں مومنین کو تنبیہ ہے کہ یہود و نصارہ سے بائیکاٹ کرنا ہے۔ یعنی مسئلہ تولا تبرا، تولا تبرا کا بیان ہے۔ آٹھواں باب قل یا اہل الکتاب، آیت نمبر 59 سے ساء ما یعملون آیت نمبر 66 تک ہے، کل 8 آیاتیں۔ اس میں علماء اہل کتاب کے لیے زجرات کا بیان ہے۔ نامہ باب یا ایھا الرسول بلغ، آیت نمبر 67 سے 84 تک، بلکہ 86 تک، اولئک اصحاب الجحیم۔ ان آیات میں تسلی برائے نبی اور ترغیب تبلیغ کا بیان ہے۔ دسواں باب
آیت نمبر 87 سے آخر تک 34 آیات، اس میں مسائل اربعہ دعوی صورت کا بیان ہے۔ اب اس خلاصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں 8 آیات، 12 آیات، 34 آیات، اس کا مضمون ذہن میں بٹھا کر کہیں اگر بیان کرنا پڑ جائے سورت کا خلاصہ تو وہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ خلاصے اور یہ تقسیم اور یہ روابط یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ استنباطی، سب، اس میں کوئی تقلید کی ضرورت نہیں، یہ ذوقی چیزیں ہیں، استنباطی۔ مقصد ان کا ہوتا ہے کہ سورت کا مضمون ذہن میں رہ جائے۔ میں نے اب سب صورتوں کے نئے خلاصے نئی طرز پہ تیار کیے ہیں، لیکن ابھی وہ آپ کو بتاتا نہیں ہوں، کیونکہ پہلے آپ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، پتہ نہیں پھر کیا کریں گے۔ وہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کعبہ کو تعمیر ابراہیمی پہ لے جاؤں، لیکن قوم نو مسلم ہے۔ کئی جنہوں نے پوری بات نہیں سمجھی وہ مرتد ہی نہ ہو جائیں۔ تو آخر میں دیکھیں گے۔ اب آؤ قرآن کی طرف۔